علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اپنی عوام تک یہ ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ جو آپ میرے موبائل کی اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو چل رہی ہے، یہ ویڈیو نیپال کی سرزمین سے آئی ہوئی ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ تک پہنچائی ہے۔ میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ذمہ دار اسٹیج پر جھگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج جگہ جگہ دیکھیے، جگہ جگہ اسٹیجیں سج رہی ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ خرافاتی علماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھگڑا فساد کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک جھگڑے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو کسی غیر مسلم کی نہیں ہے، کسی یہودی، کسی عیسائی کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے یہ بھی ایک بھائی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن آج نہ جانے ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے آپس میں ہی جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں ہی ہم لوگوں میں اختلاف پائے جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم تباہ و بربادی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے تمام دوستوں، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اسی لیے بنا رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے، ایسے واقعات ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی اسٹیج جسے منبر رسول کہا جاتا ہے، اور وہاں پر دیکھیے کیسا جھگڑا ہو رہا ہے، کیسے ایک دوسرے کو پھینکا جا رہا ہے، کیسے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دی جا رہی ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ مقرر شاعروں پر طنز کس رہے ہیں اور شاعر مقرروں پر طنز کس رہے ہیں۔ اتنے برے حالات پائے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ان اسٹیجوں پہ سے جب ہم تقریر وعظ فرمائیں تو ایک بہترین پیغام عوام تک پہنچائیں۔ لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنی ماتے کی نگاہوں سے اس کو دیکھیں اور کانوں سے سماعت کریں کہ کس طریقے سے یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے۔ پوری ویڈیو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا اور آپ خود جائزہ لیجئے کہ معاملات کتنے خراب ہیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے اس ویڈیو کو بغور سماعت کریں۔ جو بہت سارے علماء بس ہو گئے۔ دیکھیے ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام و مدحان خیر البشر سامنے بیٹھے سامعین، پردے سے سماعت کرنے والے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات، میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس نعت کا بدلے، میں نعت نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں میں غلط، میں اسی لیے قرآن لے کر کے چرب زبانی کام نہیں چلے گی مولوی صاحب، چرب زبانی کام نہیں چلے گی یہاں پہ ابھی۔ سن لیجئے، چرب نہیں، ٹھیک ہے، میں دو شعر کے بدلے میں نہیں، ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے، 5 منٹ آپ میری گفتگو سنیں گے؟
کتنے لوگ سنیں گے 5 منٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، کتنے لوگ سنیں گے؟ بس 5 منٹ۔ چرب زبانی بالکل کام نہیں چلے گی۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا، چونکہ مشغلہ خاص نعت خوانی ہے، لیکن اتنا جاہل بھی میں نہیں ہوں کہ مجھے بولنے سے ڈر لگے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں تقریر، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو پرخچے اڑانے کی حیثیت میں رکھتا ہوں، اور ضرور رکھتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی بولیے، مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ آ کر کے بولیے۔ اسی لیے میں پہلے قرآن شریف رکھ لیا ہاتھ میں، جو بولوں گا صحیح بولوں گا۔ ابھی پیچھے سے آواز آئی مولوی صاحب کی، ایسے ویسے دیکھیے ممبر نور پہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ایک کو مفتی صاحب ہے، مفتی رجب علی صاحب قبلہ، ایک کو مفتی صاحب ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن شریف میرے ہاتھ پہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب مفتی رجب صاحب قبلہ ہی صحیح بتائیں گے، لیکن اس کو کہیں گے کہ پرسنلی بغض و حسد میں بول لے، یہ بھی نہیں۔ قرآن میں پڑھا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ استاد گرامی وقار صاحب قبلہ، اب بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، دشمنی اور دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم لوگ شان حضور شیر نیپال میں تشریف فرما ہے، میں حضور شیر نیپال کا گستاخ نہیں ہوں، چاہنے والا ہوں، عقیدت مند ہوں۔ جس دن حضور شیر نیپال کی جنازے کی نماز ہوئی تھی، میں نے بڑے عقیدت سے، بڑے محبت سے محفل میلاد النبی سجایا تھا۔ کچھ لوگ اس میں شامل بھی تھے، میرے محلے کے جو لوگ چچا ہیں یا پھر جو کچھ بھی ہے، لیکن اندر کاٹتا پھرتا ہے۔ خیر میں کچھ نہیں کہوں گا، ممبر نور پہ بہت سارے ہیں، بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر اہل سنت سالمین رضا شفیع، ان کو سنیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر، الحمدللہ میرا شاگرد ہے یہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ فخر ہے نا آپ لوگوں کو، فخر ہے کہ نہیں؟ لیکن مفتی رجب صاحب قبلہ کہہ رہے تھے استاذ العلماء۔ استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے علماء، بس ہو گیا۔ دیکھیے موت تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسٹیج پر، ایک ذمہ دار اسٹیج پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھا اور کانوں سے سماعت بھی کیا، اور سب سے زیادہ اس میں جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام پاک ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ہوا ہے۔ یعنی علماء نے خود اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ کلام پاک ہاتھوں میں ہے، ہمیں اس کی قدر، اس کی عزت رکھنی چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں کلام پاک ہے اور ہم جھگڑا کر رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں کلام پاک ہے دیکھیں اس کے اوپر کس طریقے سے ٹوٹے ہیں، پبلک کس طریقے سے اس پر سوار ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آج نہ جانے ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ایک ذمہ دار اسٹیجوں پر ہم نے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسے علماء کو جو محفلوں میں فساد، محفلوں میں جھگڑا پیدا کرتے ہیں، ایسے علماء کو اپنی محفلوں میں بلانا بند کیجئے، اور اگر آپ بلائیں تو سب سے پہلے یہ قابلیت دیکھ لیجئے کہ وہ عالم دین ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ باعمل عالم ہے تو ایسے عالم کو آپ بلائیے اپنی اسٹیجوں پر، اپنے محفلوں میں، تاکہ وہ عوام کی اصلاح کر سکے، عوام کو ایک پیغام دے سکے۔ اگر یہی طریقہ رہا، اسی طریقے سے جھگڑے منبر رسول پر ہوتے رہے، تو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قوم مسلم ہلاک ہو جائے گی، قوم مسلم برباد ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، میری آپ تک میرا جو پیغام تھا، جو میسج تھا، وہ آپ تک یہی تھا کہ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے علماء سے بچیں جو محفلوں میں فساد، جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مولا ہم سب کو حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔